عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے غزوہ کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ نجد کی جانب، فوازینا العدو، وازینا کا مطلب ہے حازینا، ہم برابر ہوئے، وقابلنا ہمارا مقابلہ ہوا، یعنی ہم آمنے سامنے ہو گئے دشمن کے، فصاففنا لہم ہم نے صفیں بنائی ان کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہمیں نماز پڑھانے لگے، ایک گروہ کھڑا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے، یعنی اگر 1000 بندہ تھا 500 بندہ ساتھ کھڑا ہو گیا، اور ایک گروہ دشمن کی طرف متوجہ ہو گیا، اور ایک گروہ نے کیا کیا، وہ دشمن کی طرف اپنا اٹینشن ہو گئے، کھڑے ہو گئے کہ اگر کوئی حرکت کریں ہم فوراً اپنا معاملہ اگلی حکمت عملی اختیار کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ان افراد کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تھے، جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ حضور رکوع میں گئے، وہ بھی گئے ساتھ، سجدہ کیے 2 سجدے، وہ پچھلے والوں رکعتوں والوں صفوں والوں نے بھی ساتھ ہی 1 رکعت پڑھی 2 سجدے کی، پھر وہ پھر گئے مکان طائفہ، اس گروہ کی جگہ پہ جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، یعنی وہ جو کھڑے تھے نا یہ سجدے سے اٹھ کے ادھر چلے گئے، وہ ادھر آ گئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے پھر ان کو بھی 1 رکعت پڑھائی، رکوع کرایا 2 سجدے کرائے، ٹھیک ہے، ان کو بھی 1 رکعت پڑھا دی، پھر سلام پھیر دیا نبی علیہ السلام نے، حضور نے صرف سلام پھیرا بس، ان میں سے سارے کھڑے ہوئے جو پیچھے کھڑے تھے کیونکہ ان کی تو 1 رکعت ہے، وہ کھڑے ہو گئے، حضور نے سلام پھیر دیا، وہ فراقہ لنفسی رکعتن، انہوں نے اپنے لیے کہ علیحدہ علیحدہ 1 رکوع کیا 2 سجدے کیے، اپنی اپنی 1 رکعت پڑھی، اور انہوں نے سلام پھیر کے اپنی 2 رکعتیں پوری کر لی۔ اس سے پتہ چلا ایک نماز 1 رکعت پڑھنا جائز ہے، بتیرہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ایک یہاں پہ یہ بھی دلیل۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام نے 2 فجر کی نماز 2 تھی یا اور بھی تھی، کوئی کسر تھی، 2 پڑھائی نفل، اپنا فرض 2 پڑھائے، 2 پڑھا کے آپ نے سلام پھیر دیا، صحیح ہے۔ اب یہ جو کھڑے تھے ایک انہوں نے ساتھ پڑھی اور حضور نے تو سلام پھیر دیا، حضور علیہ السلام نے اپنی نماز کو مکمل فرما لیا، انہوں نے کیا کیا، یہ کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی دوسری پوری کر کے کیا ہوا، 2 پوری ہو گئی، اب یہ واپس چلے جائیں گے، وہ جنہوں نے 1 پڑھی تھی وہ پھر آئیں گے اور آ کے اپنی اپنی 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، دونوں جماعتوں کی نماز مکمل ہو جائے، سمجھ لگ گئی۔ امام 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دے گا، وہ اپنی اپنی پوری کریں گے، اور امام نافع نے اس کی مثال روایت کیا، اور اس کے اندر زائد الفاظ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں یہ بھی آتے ہیں، فرمایا اگر ڈر زیادہ ہو اس سے بھی، صلو رجالن، پھر نماز پڑھو پیادہ، رجالن پیدل، قیام قدموں پر کھڑے ہو کے، یا سوار قبلے کی طرف منہ ہو یا نہ ہو۔ نافع کہتے ہیں میری رائے نہیں ہے کہ ابن عمر نے یہ ذکر کیا ہو مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی اجتہاد سے آپ نے یہ بات نہیں کی، سرکار سے سن کے کری، یعنی اگر دوران جنگ موقع ہی نہیں مل رہا صف بنانے کا، جنگ لگی ہے یعنی جنگ بھڑکی ہوئی ہے اور آپ کو صف بنانے کا موقع ہی نہیں مل رہا، یہ تو تب ہے دشمن بھی تیاری کر رہا ہے، آپ بھی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ کو ڈر ہے پتہ نہیں کس ٹائم حملہ کر دیں گے، یہ تو تب ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، یاد حفاظت کریں، اور جب جنگ لڑی ہے، جنگ لڑ رہے ہیں بندے آپس میں، جنگ جاری ہے، اس وقت تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ٹھہرو جی ذرا ہم رکھا، انہوں نے کہنا بنائے صف، آپ نے صف بنانا، انہوں نے فائر مار دینے، گردنیں اتار دینی، اس وقت پھر یہ ہے کہ جیسے اپنی نگاہوں سے اشاروں کے ساتھ رکوع سجود ہوگا، یا سواری پہ اگر جھک سکتا ہو تو جھکے اور جنگ لڑے ساتھ، یعنی نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔